اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ اللہ کو مکہ اتنا پیارا، اتنا پیارا کہ اللہ اس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ آپ قسم کھانا کہتے ہیں، قسم اٹھانا، قسم یاد کرنا۔ اللہ تعالی اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ یا اللہ ساری کائنات تیری ہے، تو نے بنائی ہے۔ ہم جاتے ہیں مغرب کے علاقوں میں، سبزہ ہے، گرینری ہے، ہر طرف شادابی ہے، کوئی پہاڑ دیکھے تو وہ بھی سبزے سے خالی نہیں۔ مکہ مکرمہ چٹیل میدان، پہاڑ بھی، اس میں کوئی سبزہ نہیں، کہیں ہریالی نہیں۔ تو اس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ یا اللہ اس میں اونچی نیچے پہاڑ ہی پہاڑ، چٹیل، پانی کا بھی نام نہیں ہے، سبزے کا بھی نام نہیں ہے، کوئی گرینری نہیں ہے۔ یا اللہ تو اس شہر کی قسم۔ اللہ فرماتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں محبوب تو اس میں رہتا ہے۔ اے میرے حبیب تو اس میں رہتا ہے، تیری پیدائش اس میں ہوئی ہے، تو اس میں چلتا پھرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، خاک گزر جس پہ حضور گزرے اس مٹی کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ کفے پا، کف نچلا حصہ، پا پاؤں کے نچلے حصے کو تلوا کہتے ہیں نا، فارسی میں کیا کہیں گے؟ کفے پا۔ تو جہاں محبوب کی تلیاں لگ گئیں اللہ کو وہ گلیاں بھی پیاری ہیں۔ اندازہ کریں اس شہر کی قسم، یہاں پہ بھی کہ اس شہر کے رب کو، کون سا رب؟ اس شہر کا رب۔ مہربانی۔ اس شہر کے رب کی عبادت، جس نے اس کو حرمت والا کیا، عزت والا کیا۔ محبوب کی نسبت سے اللہ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں قرآن میں، آپ پڑھتے ہوں گے، نبی کے قول کی قسم، محبوب تیرے کہنے کی قسم۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، یا اللہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرماتا محبوب تیرے اس طرح کہنے کی قسم، وَلَعَمْرُكَ، محبوب تیری جان کی قسم۔ واحد ہستی ہے پوری کائنات میں جس کی جان کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ لَعَمْرُكَ، محبوب تیری جان کی قسم، محبوب کے شہر کی قسم، محبوب کے شہر کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ اندازہ کیجئے محبوب کے زمانے کی قسم، محبوب کے زمانے کی قسم۔ تو نبی پاک کتنے پیارے ہیں، کس شان والے ہیں، کیا ہم ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم۔ اللہ قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والعمر کا ہے تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا
کہنا اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علی، تیری شان علا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا۔ تو مکہ مکرمہ یہ سب سے پہلی بستی، مرکز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ، پیدائش کی جگہ۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ اونچی گئی ہے مکہ میں۔ مکہ کے سوا کہیں حج، کیونکہ جتنے مقام ہیں، کعبۃ اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ کہاں ہے؟ اونچی گئیے گا مکہ مکرمہ میں۔ اس کو عزت دی گئی ہے، اس جگہ کو مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ، ہم مکہ شریف کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو عزت دی، اس کا ذکر ہے۔ اس شہر کے رب کو مجھے کیا حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، اس شہر کے یا اللہ تو سب کا رب ہے، باقی شہر بھی تو تیرے ہی ہیں، پوری زمین تیری، ساری کائنات تیری، مگر جس کو اللہ عزت دے وہ خاص ہے یا نہیں؟ اور میں نے آپ کو بتایا اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی، بتا دیا مجھے یہ شہر کیوں پیارا ہے، اس لیے کہ محبوب تو اس میں رہتا ہے۔ پھر حضور مدینہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا سے اس کو بھی عزت دی ہے، جتنی برکتیں مکہ میں رکھی دگنی بلکہ چوگنی مدینہ میں رکھ دیں۔ 2-3 دن سے ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO، دنیا بھر کی جو صحت کی تنظیم ہے، اس نے کہا ہے کہ مدینہ صحت مند شہر ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ میں نے کہا ان کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے، اس کو صحت مند شہر کا سرٹیفکیٹ میرے رب نے دیا۔ حضور نے فرما دیا یہاں وبا داخل نہیں ہوگی، وہاں سے تو کوئی کیس نہیں ملا نا، یہ صحت مند جگہ۔ اب ہم اس کو آلودہ کر دیں اپنی حرکتوں سے وہ اور بات ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس شہر کو جو عزت حاصل ہے وہ اس آرگنائزیشن کی وجہ سے نہیں، وہ نبی پاک کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ۔ اس کا پرانا نام جو تھا اس کا معنی ہی تھا کہ بیماری کی جگہ۔ حضور تشریف لے گئے، دعا کی یا اللہ یہاں کی بلائیں وادی جوفا میں ڈال دے، اس کو شفا کا گھر بنا دے۔ اب وہ دار الشفا ہے، اب وہ شفا کا گھر ہے، وہ طیبہ ہے، وہ طابہ ہے، وہ مبارک ہے، اس میں کوئی شبہ۔ محبت والوں کے لیے دنیا میں جنت ہے۔ محبت والے کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنت۔ مدینے والا نہ ہوتا تو جنت ہوتی ہے؟ جنت باغ کو کہتے ہیں، دنیا کے سارے باغ مدینے پہ نثار، دوسری جنت بھی، اور یہ مدینہ جنت کا حصہ بنے گا، کہ سب جنتیں ہیں
نثار مدینہ. محبت والے کے لیے بات، جو نہ مانے ہم ضد کرتے. مکہ مکرمہ اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے. حلت، حرمت، یہ دونوں لفظ اگر یاد ہو جائیں، حلت کے معنی حلال ہونا، حرمت کے معنی حرام ہونا. ایک معنی حرمت کا، دوسرا معنی عزت. کیا معنی ہے؟ اونچی. مسجد الحرام. ایک حرام تو یہ ہے نا کہ جس کو منع کر دیا گا، ایک حرام کے معنی عزت. تو مسجد الحرام یہ حرمت والا شہر، حرمہا، اسی لیے حرم شریف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حرمین، دو حرم ہیں تو حرم کہتے ہیں عزت والا. اس کو عزت کس نے دی ہے؟ اونچی. اللہ ہر چیز کا رب ہے، ساری کائنات اسی کی. وہ خود کیا فرماتا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. محبوب تیرے رب کی قسم، محبوب، محبوب، یا اللہ تو سب کا رب ہے. قرآن کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا رب ہے، اور جو کچھ اللہ کے سوا اس کو عالمین کہتے ہیں. ما سوا اللہ کو، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین. یا اللہ تو سارے عالمین کا رب، مگر تو فرما رہا ہے محبوب تیرے رب کی قسم. راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سب کا رب ہوں، ناز ہے تو اپنے حبیب پر کہ اس کا بھی رب ہو. اس پر ناز ہے. تو اللہ کو جس پر ناز ہو وہ محترم ہے یا نہیں؟ اونچی. اللہ نے مکہ کی قسم اٹھائی، مکہ مکرمہ کی. اور یہاں کیا فرمایا؟ کیا حکم ہے؟ اس شہر کے رب کو پوجوں، اس کی عبادت کروں، جس نے اس کو حرمت والا، عزت والا کیا ہے. اور وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ. یہ جو ہے نا، اس کو کاش میں سمجھا سکتا، آپ کو تصوف کی زبان سمجھاتا، آپ کو اخلاص سمجھاتا. سب کچھ کس کا ہے؟ کہیے. ایک مرتبہ سوچ کر محبت سے کہیے سب کچھ کس کا ہے. تو پھر ہمارا ہے کیا؟ ہمارا ہے کیا پھر؟ سب کچھ جب اس کا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہمارا ہے کیا؟ پوری دنیا میں جھگڑنے والوں، لڑنے والوں، کچھ تو خون کرنے والوں، تباہیاں مچانے والوں، تمہارا ہے کیا؟ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ. ہر شے کس کے لیے؟ ہر شے کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہم کس کے ہیں؟ ہم کس کے؟ اللہ کس کا ہے؟ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، جتنی سمجھ جس کو آئی. تصوف پورا بتا دیا میں نے. جتنی آپ کو سمجھ آ گئی. میں مزید نہیں کہہ سکتا، ہر ایک کے لیے نہیں سمجھ آئے گی. صرف اشارہ کرتا ہوں.